السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی سسٹر شہناز چاندنی اس وقت مینٹل ہاسپٹل میں ہوں اور میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ میرے ساتھ فراڈ کیا جا رہا ہے۔ پہلے تو وہ ایک ایسی روم میں رکھا کہ جہاں نہ پانی، نہ کھانا، نہ ہوا تھی اور نہ ٹوائلٹ۔ تو آج 8 دنوں کے بعد میں نہائی ہوں۔ میرے پاس کپڑے نہیں، میں نے کپڑے مانگے، نہیں دے رہے ہیں۔ میں نے کہا مجھے گھر جانے دیں، میں کپڑے لے آؤں، وہ بات بھی نہیں مانتے۔ فیملی کو بھی اجازت نہیں دیتے ملنے کی کہ وہ دے جائیں، اور پھر دوپہر کا کھانا نہیں دیا، کہتے ہیں باہر آ کر کھاؤ۔ میں نے کہا میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، مجھے شرم آتی، میں باہر کیسے آؤں، مجھے میرے روم میں کھانا دے دو۔ میرے روم میں کھانا نہیں مجھے دیا گیا۔ اس سے پہلے میں ان کے آفس میں گئی تھی کہ آپ مجھے گھر جانے دیں تاکہ میں کپڑوں کا بندوبست کروں۔ تو جو آفس میں بیٹھی ہوئی تھی کتیا، اس نے مجھے کہا کہ تو آفس سے باہر نکل جا۔ تو پھر میں نے ایک اور کتیا سے کہا کہ تو باہر آ کر مجھ سے بات کر۔ اس کو میں نے کہا، انہوں نے کسی طریقے سے میری بات نہیں مانی۔ کہتے ہر کس بھی ہم کوئی بھی آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتے، نہ ہم آپ کو باہر گھر لے جا سکتے ہیں کپڑوں کے لیے، اور نہ کوئی فیملی آ سکتی ہے، آپ کے اوپر سیکشن لگا ہوا ہے۔ میں نے کہا جرم کیا ہے، کون سا سیکشن لگا، ایسی کون سی چیز ہے جس میں پانی، کھانا اور ہوا بند ہوتی ہے۔ فراڈ کر رہے ہیں، بندے کو اس کی ضرورت نہیں پوری کرتے۔ پھر بندہ جب مجبور ہو کے بولتا ہے تو پھر کہتے ہیں مینٹل ہے، اس کی سزا بڑھا دیتے ہیں۔ تو پھر میں باہر نہیں جا سکتی تھی، میں نے کال کر کے کہا کہ میں بھوکی ہوں، تو مجھے دوپہر کا کھانا نہیں دیا، میں بھوکی ہوں، مجھے بھوک لگی، مجھے کھانا دے جائیں۔ تو کہتے ہیں کھانا ختم ہو گیا، ہم نہیں دیں گے تمہیں کھانا، تو تم بات کرتی ہو تو ہمارے آفس آ کر کرو، فون نہیں کر سکتی ہو۔ جب آفس میں جاتی ہوں تو کہتے ہیں آفس نہیں آ سکتی ہو، باہر نکل جاؤ۔ جب باہر نکال دیا تھا، اب فون کر کے کہا تو ادھر ہو گئے ہیں۔ تو پھر میں نے کہا میں بہت بھوکی ہوں، تو مجھے پلیز کھانا دو۔ جو کیوں نہیں تمہارے پاس کھانا ہے؟ میں نے کپڑے نہیں ہیں، میں کیسی ہوں؟ پھر وہ کتیا ایک قسم کو لے کر ادھر اندر آئی ہے، تو مجھے کہتی ہے تو نے آفس میں فون کیوں کیا ہے، تم مشورٹ کرتی ہو۔ تو پھر اب میں نے کہا میری روم سے نکل جاؤ، کیونکہ میں نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے، مجھے ٹوائلٹ میں جانا ہے۔ تو کہتی ہے کہ تمہیں میں ٹیبلٹ دے دوں یا انجیکشن لگا دوں کام ڈاؤن کرنے کے لیے، جبکہ ضرورت نہیں پوری کر بھوکے بندے کو اوپر سے اور جو ہے نا نیند کی گولیاں یا انجیکشن پاگل پن کا لگائیں گے تو تاکہ وہ اور زیادہ خراب ہو۔ یہ علاج ہے بھوک کا؟ مجھے بتایا جائے کیا یہ بھوک کا علاج نشے کی گولیاں ہیں، اور کپڑوں کا علاج انجیکشن ہے؟ کیا اللہ نے ہمیں بھوک کی جگہ لباس پہننے کی جگہ انجیکشن لگانے کو کہا تھا، یا لباس سے جسم ڈھانپنے کو کہا تھا، یا بھوک کے لیے اللہ نے ہمیں روزی عطا کی ہے، یا گولیاں نیند کی عطا کی ہیں؟ مجھے بتایا جائے یہ کیا چکر ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ تو ابھی میں نے لائیو ویڈیو کی کوشش کی ہے، انہوں نے بند کی ہوئی ہے۔ کل سے انہوں نے میرا موبائل بھی چھینا ہوا تھا۔ نہ تم ویڈیو بنا سکتی ہو، نہ تم واٹس ایپ چلا سکتی ہو، نہ تم کال کر سکتی ہو، نہ تم میسج بھیج سکتی ہو۔ بڑی مشکل سے میں نے فون لیا، میں نے کہا میں چلو اور چیزیں نہیں استعمال کروں، کم از کم مجھے میری فیملی کو فون تو کروں نا کہ وہ مجھے کپڑے دے جائیں۔ اس طرح میں نے فون لیا، میرے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں۔ اب میں بالکل ننگی ہوں، میں یہ کپڑا تھوڑا سا اوپر اپنے سینے میں رکھ کے تو بات کر رہی ہوں۔ میں بسترے میں اپنے بسترے کی چادر کر کے اس میں رہتی ہوں، پتہ نہیں کب مجھے کپڑے ملیں گے، میں باہر چلوں پھروں گی یا کھانا کھاؤں یا کچھ۔ پلیز میری مدد کی جائے۔ اور اس طرح کی عورتیں انہوں نے یہاں پہ رکھی ہیں جن کے شوہر فوت ہو گئے ہیں، اور ان کے بیٹوں نے انہیں جو ہے گھر سے نکال کے دیا، پاگل قرار کر کے پولیس نے مار کے ان کو ادھر لائے ہیں، اور جو ملنے بھی کبھی نہیں آئے، اور ان کے گھروں پہ قبضہ کر لیا ہے۔ ماں نے اس لیے پیدا کیا تھا، تکلیفیں برداشت کر کے اس لیے پالا تھا کہ کل ہمارے بچے بڑے ہوں گے تو ہمارے شوہر کی پراپرٹی کی جلدی حاصل کرنے کے لیے ہمیں پاگل بنا کر ادھر رکھ دیں گے، اور جو ہے جلدی وارث بنیں گے۔ ایک ماں کہتی ہے کہ ہائے ایسی زندگی سے مر کیوں نہ جاؤں، یہ ہمیں ایسی کوئی دوائی ایک دفعہ کیوں نہیں دیتے کہ ہم مر جائیں، کہ
ہمیں کیوں زندہ رکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا باہر جانا چاہتی ہو؟ کہتی ہے نہیں، اس کو کسی کی امید ہی نہیں ہے، پر وہ کس کے لیے جائے؟ تو میں چاہتی ہوں کہ ان عورتوں کو ان کی پراپرٹیاں واپس دلائی جائیں اور انہیں باہر نکالا جائے۔ وہ ٹھیک ٹھاک ہے، نماز پڑھتی ہیں، کھانا کھاتی ہیں، اپنے سب کام کرتی ہیں، کوئی وہ منٹر وغیرہ نہیں ہے، اور ان کے اوپر جادو بھی کیا ہوا ہے تاکہ وہ اپنا منہ بند رکھیں، اپنے بچوں کے خلاف گواہی بھی نہ دے سکیں۔ اب میں ان پر دم کر رہی ہوں تاکہ ان کے ہوش واش بحال ہوں، جادو کا اثر ختم ہو۔ اللہ نے مجھے اگر یہاں بھیجا ہے نا تو کسی مقصد کے لیے۔ یوسف علیہ السلام بھی جیل میں گئے تھے تو کسی مطلب کے لیے، اور گرو بھی گئے تھے جیل میں تو وہ بھی کسی مقصد کے لیے۔ جب بادشاہ بیمار ہو گیا تھا، ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، تو ایک فقیر نے اسے کہا تھا کہ اس کو گرو کو باہر نکال ورنہ تیری خیر نہیں ہے۔ تو پھر گرو کو کہتا تھا باہر نکل، گرو نے کہا اگر میں نکلوں گا تو سب کو لے کے نکلوں گا جو اور بند ہیں، تو نہیں تم ایک کہتے ہیں میں ان کے ساتھ ہی قید رہو۔ پھر کہتے ہیں اس کا دامن پکڑ کے جتنے بندے باہر جا سکتے ہیں وہ لے جائیں اور باہر نکلیں۔ انہوں نے جو اپنا بڑا دامن بڑھا لیا درزی سے کہہ کے، اور سارے جو ہے نا باہر لیے، اور بڑے بڑے کنگ انہوں نے اندر بند کیا، تو کوئی معمولی لوگ بھی نہیں تھے۔ ہمارے تو ایک وراثت مکان کی ہوگی ذرا سا، کوئی جویلری ہوگی یا کچھ، وہ کنگ تھے ملکوں کے جن کو انہوں نے ان کے حکومتیں چھین کے ادھر لاک ڈاؤن کیا ہوا تھا۔ اللہ انصاف کرنے والوں کے ساتھ انشاءاللہ انصاف کرے گا، اللہ حقداروں کو ہی حق دلائے گا، اور جن لوگوں کو اللہ کا وعدہ ہے ادھر بھی ذلیل و خوار کروں گا اور ہمیشہ کا عذاب آگے کا بھی دوں گا۔ تو یہ حج کے دن اللہ نے کہا ہے میری بات کر کے جو بھی دعا کرو گے اللہ کی قسم میں وہ دعا قبول کروں گا۔ تو پیارے ساتھیوں، جس کو جس دعا کی ضرورت ہے وہ بخشش کی دعا کریں کہ وہ بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ مال، دولت، اولاد، صحت، زندگی، جو کچھ بھی اللہ ہر چیز کا وارث آپ کے عطا فرمائیں گے، اور بالکل بھی جو ہے نا آپ فراڈ کر کے کوئی کسی سے کچھ نہ لیں، اللہ اقداروں کو حق لوٹا دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں اپنے حقوق معاف کر دوں گا، اگر کسی کی حق تلفی کی تو وہ اس کی آپ کو سزا بھگتنی پڑے گی جب تک وہ بندہ نہ آپ کو معاف کرے۔ اگر آپ نے کسی بندے کا قتل ہی کر دیا ہے تو وہ معافی کس سے مانگیں گے؟ وہ مرے ہوئے سے؟ اگر اس نے آپ نے اس کا حق بھی مان لیا، جان بھی لے لی، تو ڈبل جرم کر لیا ہے۔ تو قتل ہونے والا تو شہید ہو جاتا ہے، وہ تو سیدھا جائے گا جنت میں، لیکن یہ لوگ جائیں گے سیدھے جہنم میں، اور وہاں سے کبھی نکل نہیں پائیں گے۔ یہ اولادیں، جائیدادیں، پیسے، پراپرٹیاں جو بھی دیں گے نا اللہ کو کہ یہ رشوت لے رہے ہیں ہم سے اور ہمیں جہنم سے نکال لے، وہ رشوت قبول نہیں ہوگی اور انہیں جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ اور میں قرآن کی تشریح ریکارڈ کر رہی تھی سب کے لیے، اور پلیز وہ سنا کریں تاکہ ہدایت پائیں، آخرت کے عذاب سے اور دنیا کے خواری سے محفوظ رہیں۔ اللہ کی کتاب سب کے لیے ہے، اور لوگ کہتے تھے ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں، ٹائم ہے جب تک زندگی ہے۔ اللہ نے ٹائم دیا ہے، جنت کو کھٹ کے لے آؤ یا دوزخ کو، یہ ٹائم ہے۔ ٹائم اس وقت نہیں ہے جب ہم مر جائیں گے۔ اور میں 21 پارے پر پہنچی ہوئی تھی، جبکہ شاید میرے ساتھ اس لیے سازشیں ہو رہی ہیں کہ میں اللہ کا کلام صاف صاف لوگوں تک پہنچا رہی ہوں۔ یہ تو پیغمبروں کو بھی ستایا گیا، انہیں بھی قتل کیا گیا، انہیں بھی پاگل قرار دیا گیا۔ سچائی سامنے لانے والوں کے لیے ساتھ ہمیشہ ساتھ ہے، شاید یہی بات ہو۔ تو مر گئی تو السلام علیکم، بخشش کی دعا کریں، اور اگر زندہ رہی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو بھی آپ کو اچھی ملے گی میری طرف سے، اور عید کی بہت بہت مبارک ہو۔ اور جن لوگوں پر کوئی جادو ٹونے ٹچے ہوئے ہیں، یہ عید کا موقع ہے، جو قربانی نہیں بھی دے سکتے ان کے گھر قربانی کا نیاز کا گوشت تو آئے گا نا، وہ گوشت کچھ گوشت اپنے سامنے رکھ کے یا شہیدو کا ذکر 313 بار پڑھیں، اور اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں، اور گوشت کی طرف دیکھتے رہیں۔ پھر وہ گوشت مچھلیوں، کووں، کتوں، بلیوں، پرندوں کو کھلا دیں، اور جنڈ کے درخت کے قریب پھینکیں، وہاں پہ مسلمان جن ہوتے ہیں وہ کھائیں گے، وہ آپ کے دوست بنیں گے۔ یہ سب چیزیں آپ کو دعائیں دیں گی، آپ کا جادو ٹوٹ جائے گا، آپ کو وسیع رزق ملے گا، آپ کی ہر مشکل آسان ہوگی۔
تو یہ عمل جو ہے یہ صرف قربانی کے گوشت پر کیا جاتا ہے، بلکہ قربانی کے گوشت کو ڈرائی کر لیں کہ سال کے بعد آتی ہے، اس سے پہلے کسی کو ضرورت ہو پڑے تو وہ اس ڈرائی گوشت کو پانی میں ڈالے گا، وہ تازہ ہو جائے، اس پہ پھر عمل کر سکے۔ اگر جب کہ قربانی جب میسر نہیں ہے تو آپ اپنے بدن کے وزن کے مطابق خود صدقہ کریں، گوشت صدقہ اس میں رات کو پانی میں بھگو دیں، جو صبح اس پانی خون سارا نکل جائے گا، اس خون سے غسل کریں، اور وہ گوشت بھی جو اسی طرح صدقہ کریں جس طرح میں نے یہ اس کا بتایا ہے، تو پھر وہ غسل کے بعد میں پھر کسی خوشبودار چیز سے نہا لیں تو الحمدللہ اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اور بیری کے پتوں کو ابال کر ان کا غسل کیا جائے تو آپ کے اثرات ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ان دنوں میں عبادت کریں، اللہ ہمیں حج عمرے زیارتیں سیرگاہیں تفریحیں ہر چیز اللہ ہمیں عطا فرمائے، اور دعا کریں کہ اللہ ہم انسانوں اور مسلمانوں کے دلوں میں باہمی محبت اور الفت پیدا فرما دے، ہمارے باہمی معاملات اور تعلقات کو درست فرما دے، اللہ پاک ہمیں متقی لوگوں کا امام بنائے، اللہ پاک ہمیں صدقے جاریہ والی اولاد نصیب فرمائے، اللہ سے ہم اللہ کی پیدا کی ہوئی ہر چیز کی برائی سے اللہ کی عزت قدرت اور طاقت کی ہم اپنے اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اور جو کچھ ہمارا لوگوں نے لوٹ لیا ہے اے اللہ تو اپنی عزت قدرت اور طاقت سے ہمیں واپس دلا دے، کیونکہ وہ تیرا عطا کیا ہوا تیرے فضل کرم اور انعام میں سے تھا، اس لیے وہ تو ہمیں واپس عطا فرما دے، جو جس چیزوں پر قبضے ہیں ہمیں ملی نہیں، دبا لیے گئے ہیں وہ بھی ہمیں عطا فرما دے، یا اللہ جس چیز کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں وہ بھی اپنی طرف سے اضافی ہمیں انعام ہے، کیونکہ ہم ننگے آئے تھے خالی ہاتھ اور خالی ہاتھ ہم واپس جائیں گے، اس دنیا میں آپ نے ہمیں سب کچھ دیا، جنت میں ہمارے لیے اچھا انتظام کیا ہوا ہے، اگر ہم جنت کے لیے محنت کریں، خاص کر ہمیں اپنے اللہ کا دیدار ملے گا تو ہم تو جنت اور کی نعمتوں کو بھول جائیں گے، جب ہمیں اللہ کے دیدار خاص کی لذت ملے گی تو میں تو کہتی ہوں میں تو ایسے منہ کھولے آنکھیں کھولے اپنے رب کو دیکھتی رہوں گی، نعمتیں ادھر بہت کھا لی ہیں، میں نے کہتی ہوں اللہ میں جو آؤں گی تو میں آپ کے دیدار خاص کے لیے آؤں گی، اور ہمارے نبی کی زرش فرض ہمارے نصیب میں اللہ قبول اور منظور فرمائے، لکھے، اور ہمارے تمام پیغمبر ولیوں پہ اور ہمارے تمام درود و سلام اور ان کے ماننے والے پہ ایمان لانے والے پہ، اے اللہ پاک تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند مرتبہ فضیلت عطا فرما، اور انہیں بہت درود سلام عطا فرما، اور ہمارا شکریہ انہیں بچا، اور جو ہے انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما دے جس کا تو انہیں ان سے وعدہ فرمایا، اور بے شک وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور ہمیں ہمارے نبی کی زیارت شفارت اور شفا نصیب فرما، ہمارے دونوں جہان کی تکلیفیں دور فرما دے، اے اللہ پرسرات کے پہننے کے لیے ہمیں قربانیوں کے جانوروں کی سواریاں عطا فرما دے، ہمیں براق عطا فرما دے، اللہ ہماری آخرت کی اور دنیا کی تمام پریشانی ختم کر دے، فتنہ جوج موجود اور فتنہ دجال سے ہمیں محفوظ رکھما، اے اللہ تمام وبائی بیماریوں سے کرونا سے ہر حادثے سے ہمیں محفوظ فرما، اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا رحمان یا رحیم یا کریم، ابھی آج اسی وقت اللہ ہماری مدد فرما، ہماری دعائیں قبول و منظور فرما، یا اللہ ہماری مدد فرما، تو نے شیطان ہمارے چاروں رستوں میں بیٹھا لیکن تو نے اسے بھلا دیا تھا آسمان اور زمین کا رستہ، اور تو اپنے وعدوں کا سچا ہے، اللہ پاک آپ کہتے ہیں جب انسان زمین پر سجدہ کر کے مجھ سے گناہوں کی معافی اور دعا مانگے گا، میں اس سے گناہ معاف کر دعا کر اس کی دعائیں قبول اور بندگی قبول کروں گا، جب آسمان کی طرح ہاتھ اٹھائے گا دعا کرے گا پھر بھی میں اسے معاف کر کے اس کی دعائیں قبول کروں گا، اے اللہ پاک ہماری دعائیں سنیں اور قبول کریں، میں اس سے معافی چاہتی ہوں کہ میں ننگے سر ہوں بلکہ ننگے بدن بھی ہوں، لیکن میں مجبور ہوں، اس وقت میں کوئی بے حیا نہیں ہوں، لیکن یہ میری مجبوری ہے، اور شاید میں باہر آ کر ننگے ہی سارے اس یوکے کا جو نا رونڈ ماروں کہ ہمیں یہ قانون نہیں چاہیے، ہمیں اچھے قانون چاہیے، بدلا جائے قانون کو، کس ملک کا قانون ہے کہ اگر بندہ مینٹل بھی ہے تو اس کے مارنے کا کوئی حق نہیں، اس پہ تو کوئی کیس نہیں چلتا، اسے تو نمازیں معاف ہیں، اس کی تو کیئر کی جاتی ہے، اس کی تو حفاظت کی جاتی ہے، ہماری کشمیر کے لیے جو ہے نا کمین سہن کرے تاکہ ہم اپنے ملک میں جا کر امن سے رہیں، ہمارے ملک میں تنازع یہ لوگ چھوڑ کر آئے ہیں، اور ہمیں پاکستان والے بھی تنگ کرتے ہیں، ہمیں انڈیا والے بھی تنگ کرتے ہیں، مسل کے رکھا ہوا ہے دونوں نے، آدھے پر انہوں کا قبضہ ہے آدھے کا ان کا قبضہ ہے، کیا ہم حق نہیں رکھتے کہ ہم ڈپینڈنٹ ہوں
کیا ہم عقل نہیں رکھتے کہ ہم اپنے ملک کی حکومت سنبھالیں؟ یہ ہمارا سونا ادھر سے لوٹ کر لائے تھے مال، اور امیر ہوئے ہمارے خزانے۔ یا تو سین کریں، نہ سین کریں گے تو ہماری آزادی کے دن نزدیک ہیں۔ اللہ کا وعدہ سچا۔ اللہ نے کہا ابھی میں جو آزمائشیں تھیں نا، لوگوں کو آزما رہا تھا، کشمیریوں کا، جن کو میں نے وہاں پیدا کیا ہے، اور اب کشمیر کا فیصلہ اللہ نے کر دیا ہے۔ وہ انشاءاللہ عن قریب ہم کہ اپنی کشمیر کے بادشاہ خود ہوں گے، اور یہ سین کرے یا نہ کرے۔ اور اگر یہ ہمیں زیادہ تنگ کیا گیا، کتنے لوگ ہم یہاں اس کا تختہ الٹ دیں گے، اور اس سے یہ حکومت چھین لیں گے۔ ساری دنیا اللہ کی ہے، کوئی کسی کی چیز پراپرٹی نہیں ہے۔ لوگ آتے ہیں، مر جاتے ہیں، کوئی کسی ساتھ لے کے نہیں جاتا۔ کام کرو تو اچھے کرو، جو ساتھ جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم۔